حیاتی بدون لقائک باطل، میری زندگی آپ کے بغیر بیکار ہے، اور میری زندگی میں جب آپ کا چہرہ سامنے نہ ہو تو پھر میری زندگی کس کام کی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین سمجھانے لگے، بیٹا علی اکبر ایسا مت کرو، اس طرح مت کرو، تم سمجھو میری بات کو، تم جاؤ، 18 سال ابھی تمہاری عمر ہے، ابھی تمہاری نوجوانی کی عمر ہے، اس عمر میں کیوں تم کربلا میں اپنی جوانی کو لٹا دو گے؟ تو آپ تڑپ تڑپ کر رونے لگے، اتنی انتہائی اصرار کرنے لگے کہ نہیں، آپ اگر میرے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے اجازت دیجیے گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے لاکھ سمجھایا، لیکن علی اکبر رضی اللہ عنہ نے ضد کی، تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے علی اکبر رضی اللہ عنہ کو تیار کیا۔ جو تبرکات تھے، ان تبرکات میں سے جنگ کے طور پر، جنگی لباس کے طور پر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کو تیار کیا اور گھوڑے پر بٹھایا، اور خدا حافظ کہہ کر آپ نے دعائیں دی، اپنے سینے سے لگا کر بھیجا۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ چہرے پر نقاب ہے، یہ کون ہے علی اکبر؟ یہ امام حسین کے وہ شہزادے ہیں کہ جن کی صورت میں نگاہ مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے، روح مصطفیٰ کا جلوہ جن کی صورت میں نظر آتا ہے، جن کی شکل ہو بہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور سے ملتی ہے۔ اگر کسی کو نبی پاک علیہ السلام کی یاد آتی تو صحابہ حضرت علی اکبر سے آ کر ملتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، ان کے چہرے میں جمال محمدی کا جلوہ ہو بہو نظر آیا کرتا تھا، چہرے پر نقاب ہے۔ امام حسین رو رہے ہیں کہ میرے نانا جان کے تم ہم شکل ہو، ہم شبیہ ہو، تم کو کس طرح جنگ میں جانے کی اجازت دوں گا، کیسے تم کو اجازت دوں گا؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ چہرے پر نقاب رکھ کر جب میدان میں جاتے ہیں تو یزیدیوں میں سے کوئی شخص کہتا ہے ذرا علی اکبر سے کہو کہ چہرے سے نقاب کو ہٹائیں، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنا یاد آ رہا ہے۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، اے علی ذرا چہرے سے نقاب ہٹائیے گا، ہمیں حضور کی یاد آتی ہے، چہرہ دیکھیں گے آپ کا۔ تو آپ نے اخلاق اور کردار تو دیکھیے اہل بیت کے، ان ظالموں کے اتنے ظلم کے بعد بھی چہرے سے جب نقاب ہٹایا، کیا دیکھا کہ روح مصطفیٰ حضرت علی اکبر کی صورت میں نظر آ رہا ہے، حضرت علی اکبر کے چہرے میں نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ یزیدی آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان پر تلوار چلائیں گے، ان کو ماریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی صورت جن کی صورت میں نظر آتی ہو، چہرہ مصطفیٰ جن کی صورت میں نظر آتا ہو، یہاں تلوار چلائیں گے، ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یزیدی تلواریں نیچے کر کے رہ گئے۔ ابن صاحب بد نصیب پھر آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ اگر اتنی ہمدردی تم کو کرنی تھی تو پھر ان کے اتنے لوگ مارے کیوں؟ چلو ہوشیار کہیں کے کہہ کر اپنی فوج کو پھر حکم دیتا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان میں آئے، 18 سال کی عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اب اس کے بعد جب یزیدی فوج حضرت علی اکبر کی طرف بڑھی تو آپ فوراً تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، میدان میں قدم رکھ رہے ہیں کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، ارے رنگ کیا چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ میدان میں جب قدم رکھا تو کربلا کی زمین کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم شکل مصطفیٰ کی اب آمد ہے، ہم شبیہ پیغمبر کی آمد ہے۔ تلوار جب اٹھتی ہے امام حسین کی دعا شامل ہوتی ہے، جس یزیدی پر تلوار پڑتی گئی، کسی کا سر کٹ رہا ہے، کسی کا دھڑ کٹ رہا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، ایک لمحے میں 1000 یزیدیوں کو جہنم رسید کی جا۔ پھر پیاس کی شدت محسوس ہوئی، 18 سال کے تنہا نوجوان ہے، سامنے بڑی عمر کا سپاہی بھی آ رہا ہے، بڑی عمر کا سپاہی بھی آ رہا ہے، کوئی طاقتور آ رہا ہے، کوئی کچھ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے کسی کی پرواہ نہ کی، اپنی تلوار سے ایک ایک کا سر قلم کرتے گئے۔ پیاس کی شدت جب محسوس ہوئی، آئے، کہا کہ بابا جان پیاس لگی ہے، فرمایا کہ بیٹے ہے کیا یہاں پر پلانے کے لیے؟ یہ انگوٹھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میرے پاس ہے، اس انگوٹھی کو منہ میں رکھ کر چوس لو، تھوڑا تم کو تسکین ہوگی۔ انگوٹھی کو لے کر جب چوستے ہیں تھوڑی تسلی ہوتی ہے، پھر جاتے ہیں 1000 یزیدیوں کو پھر جہنم رسید کیا۔ پھر اس کے بعد آئے، کہا کہ بدن پیاس لگی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا دوں، کیا ہے؟ اپنی زبان کو نکال کر دے دیا، بیٹے یہ زبان کو چوس لو، اس سے تمہیں تسکین ہوگی۔ زبان نکال کر دے دیا، زبان کو چوسنے کے بعد پھر تسلی ہوئی۔ پھر میدان میں آتے ہیں، کسی کی مجال نہیں تھی حضرت علی اکبر کے سامنے ٹک سکے۔ ایک دفعہ انگوٹھی کا فیض ملا، ایک دفعہ زبان امام حسین کا فیض ملا، وہ زبان جس زبان نے ایک نہیں 20 مرتبہ لعاب دہن مصطفیٰ کو لیا ہو، جن کے حلق کے نیچے لعاب مصطفیٰ آیا ہو، وہ زبان جب دیتے ہیں اپنے شہزادے کو، وہ طاقت اور وہ توانائی آتی ہے۔ پھر میدان میں جا کر پوچھتے ہیں، ہے کوئی مد مقابل جو آنے والا؟ علی کا شعر تمہارے سامنے آیا ہے، کسی کے مجال ہے تو آئے سامنے۔
کسی کے مجال نہیں تھی. 2000 یزیدیوں کو جہنم رسید کر چکے تھے, کوئی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا. خود ہی علی اکبر رضی اللہ عنہ یزیدیوں کے لشکر میں چلے جاتے ہیں اور جا کر قلب لشکر تک پہنچ گئے, اور جہاں جاتے ہیں وہاں پر اپنی تلوار کی چمک کے ذریعے سے ہر یزیدی کو جہنم میں داخل کرتے گئے, ہر یزیدی کا سر کاٹتے گئے. ابن سعد نے کہا اگر ایسا ہوگا, یہ 18 سال کا نوجوان اتنے یزیدیوں کو مار رہا ہے, ایسا ہوگا تو پھر سب مر جائیں گے. کسی کی مجال نہیں تھی ایک ایک کر کے آ سکے. پھر ایک ساتھ 2000 یزیدیوں کی فوج کو حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ تنہا کے مقابل بھیجا. 2000 کا لشکر پھر تنہا, چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے, ہر طرف سے تیر چل رہے ہیں, تلواریں چل رہی ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کسی ایک کی تیر کا جواب دیتے تو کوئی دوسری تیر پیچھے سے آ کر لگ جاتا, سامنے جواب دیتے تو پیچھے سے دھوکے سے کوئی آ کر مار دیتا. بالآخر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نیزے سے جب مارا گیا تو آپ بڑی ہمت کے ساتھ آتے ہیں, گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں, یا ابا کہتے ہیں, اے والد خبر لیجیے, ادری کے لیے یا ابا, اے والد خبر لیجیے. یہ آواز امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑا دی. باہر درد بھری بیٹے کی آواز ہوش اڑا دی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے. اب اس کے بعد جب درد بھری آواز سنے, دیکھا حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی لاش ہے, باہر گھوڑے سے گرے ہوئے ہیں. جب گود میں اٹھایا, آہ کی تھی جس سے کربلا کی زمین کا ذرہ ذرہ دہل گیا امام حسین رضی اللہ عنہ کا. آہ, صرف آہ کی تھی, آہ بیٹا کہا. کربلا کا ذرہ ذرہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس آہ کی ہمت اور تاب نہ لا سکا, کانپ رہا ہے. اپنے جوان بیٹے کی مبارک لاش کو لے کر اپنے